یہ جو ہر روز ہماری جیب میں 10 روپے کا نوٹ ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے ایک بڑی حیران کن اور مہنگی کہانی چھپی ہوئی ہے۔ بظاہر تو یہ ایک معمولی سی چیز ہے، لیکن یہ کہانی پردہ اٹھاتی ہے کہ کیسے یہ چھوٹا سا نوٹ قومی خزانے پر اربوں روپے کا بوجھ بن رہا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا یہ بینک نوٹ آخر ملک کو کتنا مہنگا پڑ رہا ہے، اور اس کا جواب سچ میں کافی حیران کرنے والا ہے۔ اچھا، تو مسئلے کی جڑ کو سمجھتے ہیں۔ ایک طرف ہے 10 روپے کا کاغذی نوٹ جو مشکل سے 6 سے 9 مہینے ہی چل پاتا ہے۔ دوسری طرف ہے اسی قیمت کا سکہ جو 20 سے 30 سال تک آرام سے چلتا ہے۔ آپ خود دیکھیں، پائیداری میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ چلیں اب ذرا تفصیل میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر یہ بینک نوٹ اتنا مہنگا پڑتا کیوں ہے۔ دیکھیں، ہر سال پاکستان میں جتنی بھی نئی کرنسی چھپتی ہے نا، اس کا 35% حصہ یعنی 1/3 سے بھی زیادہ صرف اور صرف 10 روپے کے نوٹوں کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی عمر بہت کم ہوتی ہے اور انہیں بار بار مسلسل بدلنا پڑتا ہے، اور ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا لاجسٹیکل چیلنج ہے۔ اور اس سارے چیلنج کی ایک قیمت بھی ہے۔ ان 10 روپے کے نوٹوں کو چھاپنے، پھر پرانوں کو بدلنے اور پورے سسٹم کو مینج کرنے پر سالانہ، جی ہاں سالانہ 8 سے 10 ارب روپے کا خرچہ آتا ہے۔ یہ بہت بڑی رقم ہے، خاص طور پر ایک ایسے مسئلے کے لیے جس کا ایک سیدھا سادہ حل موجود ہے۔ اور وہ حل کیا ہے؟ وہ ہے سکہ، ایک انتہائی پائیدار اور دیر پا متبادل۔ اعداد و شمار تو بالکل واضح ہیں۔ اگر صرف 10 روپے کے نوٹ کی جگہ سکہ لے آئیں تو اگلے 10 سالوں میں اندازاً 40 سے 50 ارب روپے بچائے جا سکتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا مالی فائدہ ہے کہ اسے نظر انداز کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو چلیں ان دونوں کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں۔ ایک طرف کاغذی نوٹ جس کی زندگی چند مہینوں کی ہے اور سالانہ خرچہ اربوں میں ہے، اور دوسری طرف سکہ جو دہائیوں تک چلتا ہے، شروع میں ایک بار بنانے کے بعد اس پر کوئی خاص خرچ نہیں اور لمبے عرصے میں اربوں روپے کی بچت کرواتا ہے۔ اور دیکھیں، یہ کوئی نیا یا انوکھا آئیڈیا بھی نہیں ہے۔ دنیا کی بڑی معیشتیں جیسے کہ برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا بالکل اسی وجہ سے اپنے کم قیمت والے نوٹوں کو سکوں سے بدل چکی ہیں اور اس کے مالی فوائد بھی اٹھا رہی ہیں۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک بڑا دلچسپ موڑ آتا ہے۔ ایک طرف تو یہ بالکل منطقی اور بہترین حل ہے، لیکن دوسری طرف اسے ایک بہت بڑے انسانی مسئلے کا سامنا ہے، اور وہ ہے عوام کا اسے قبول نہ کرنا۔ دیکھیں، اسٹیٹ بینک نے 10 روپے کا سکہ اکتوبر 2016 میں جاری کیا تھا، یعنی اسے آئے ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپریل 2023 تک کی رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ عوام اور دکاندار دونوں ہی اسے بڑے پیمانے پر لینے سے انکار کر رہے ہیں۔ یہاں اس مسئلے کو خود دیکھا جا سکتا ہے۔ قانونی طور پر تو یہ کرنسی ہے، لیکن جب بات مارکیٹ کی آتی ہے تو 10 روپے کا سکہ اپنے کاغذی نوٹ کے سامنے قبولیت کے لیے آج بھی جدوجہد کر رہا ہے۔ عوام کا اس پر کتنا کم اعتماد ہے، اس کی ایک بہترین مثال صدر کے ایک پیٹرول پمپ اٹینڈنٹ کا یہ سوال ہے۔ جب اسے سکہ دیا گیا تو اس نے آگے سے کہا، مونوپولی کھیل رہے ہیں کیا؟ مطلب کچھ لوگ تو اسے اصلی پیسہ ماننے کو ہی تیار نہیں ہیں۔ اور یہ مسئلہ صرف 1-2 جگہوں کا نہیں ہے۔ کہیں ایک دکاندار نے سکے کو جعلی قرار دے دیا۔ ایک سپر مارکیٹ کے کیشیئر کا کہنا ہے کہ اس کے پاس ان سکوں کی ایک پوری چھوٹی سی بوری جمع ہو گئی ہے جسے کوئی لینے کو تیار نہیں۔ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ یہ سکہ بہت پہلے ہی بند ہو گیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 75 روپے کے یادگاری نوٹ کو بھی کچھ ایسے ہی مسائل کا سامنا ہے۔ اب اس مسئلے کو ذرا بڑے پیمانے پر دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ کہانی صرف 10 روپے کے سکے کی نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کی پوری کرنسی کو جدید بنانے کے ایک بہت بڑے منصوبے کا حصہ ہے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ 10 روپے کے نوٹ اور سکے کی یہ بحث دراصل ایک بڑی پہیلی کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ملک کے تمام بینک نوٹوں کو نئے سرے سے ڈیزائن کرنے کا ایک بڑا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اس منصوبے میں ہو کیا رہا ہے؟ 10 روپے سے لے کر 5000 روپے تک کے تمام نوٹوں کے نئے ڈیزائن تیار ہو چکے ہیں۔ ان میں جعل سازی روکنے کے لیے بہت ایڈوانس سیکیورٹی فیچرز بھی شامل کیے گئے ہیں، اور یہ ساری سفارشات حتمی منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کو بھیجی جا چکی ہیں۔ اچھا، اس ساری بحث کے دوران اسٹیٹ بینک نے ایک افواہ کی بھی تردید کی ہے
वो ये कि 5,000 रुपए का नोट बंद नहीं हो रहा। ये बिल्कुल वाज़ेह कर दिया गया है कि ये नोट कानूनी तौर पर चलता रहेगा। ये वजाहत इसलिए भी ज़रूरी थी ताकि करेंसी के बारे में जो गलत फहमियाँ फैल रही हैं उन्हें रोका जा सके। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। जब एक बेहतरीन और मंतकी माशी पॉलिसी का सामना आवाम की पक्की आदतों से होता है तो जीत किसकी होती है, पॉलिसी की या आदत की? यही वो असल चैलेंज है जिसका सामना पाकिस्तान की करेंसी के मुस्तकबिल को है।